یہ بات بھی عام تھی کہ وہ جنگل میں شیر پر سواری کیا کرتے تھے۔ ایک روز وہ بکریوں کو لے کر جنگل کی طرف جا رہے تھے کہ ایک پتھر سے آواز آئی، اے داؤد، میں وہ پتھر ہوں جس سے ہارون علیہ السلام نے اپنے دشمن کو قتل کیا تھا، مجھے اٹھا لیجئے، میں کسی دن آپ کے بھی کام آؤں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے حضرت داؤد علیہ السلام۔ محمد بن اسحاق نے وہب بن منبع سے نقل کیا ہے کہ داؤد علیہ السلام چھوٹے قد کے، نیلی آنکھوں والے، تھوڑے بالوں والے اور پاک و صاف دل والے تھے۔ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا تھا۔ ابن عساکر کے بیان کے مطابق یہ قتل ام حکیم کے محل کے پاس مراج السفر کے قریب ہوا تھا۔ اس کے بعد بنی اسرائیل آپ سے محبت کرنے لگے اور اپنے اوپر ان کی بادشاہت چاہنے لگے، اور طالوت کا واقعہ ہم آگے جا کر آپ کے گوش گزار کریں گے۔ جب بادشاہت حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت اور نبوت عطا کر کے دنیا و آخرت کی بلائیوں سے نوازا۔ ان سے پہلے بادشاہت ایک خاندان میں ہوتی تھی اور نبوت دوسرے خاندان میں، جبکہ داؤد علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں نعمتیں جمع کر دی تھی۔ اس کے متعلق اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا اور اللہ نے اسے بادشاہت اور حکمت و دانائی سے نوازا، اور جتنا چاہا اللہ تعالیٰ نے اسے علم بھی سکھا دیا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض کے ساتھ دفع نہ کرتا تو وہ زمین فساد والی ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ جہاں والوں پر فضل کرنے والا ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ بادشاہوں کو لوگوں کا حاکم نہ بناتا تو طاقتور کمزور کو کھا جاتا۔ اس لیے بعض آثار میں آیا ہے کہ بادشاہ زمین میں اللہ کا سایہ ہے۔ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے اتنا فساد نہیں روکتا جتنا کہ سلطان کے ذریعے سے روکتا ہے۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ جالوت نے طالوت کو دعوت دی اور کہا کہ میری طرف نکل، میں تیری طرف آیا ہوں، تو طالوت نے لوگوں کو اس کام کے لیے بلایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی دعوت پر لبیک کہا اور جالوت کو قتل کر دیا۔ ابن جریر فرماتے ہیں کہ لوگوں کا رجحان داؤد علیہ السلام کی طرف اتنا ہو گیا تھا کہ طالوت کا ذکر کرنا بھول گئے تھے۔ انہوں نے طالوت کی بادشاہت ختم کر کے داؤد علیہ السلام کو لوگوں کا سربراہ بنا دیا، اور یہ بھی کہا کہ داؤد علیہ السلام کی حکومت شمویل علیہ السلام کے حکم سے جاری ہوئی تھی۔ بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ شمویل نے داؤد علیہ السلام کو لڑائی سے پہلے ہی بادشاہ بنا دیا تھا۔ پیارے دوستو، قوم ملاکہ کے ظالم و جابر بادشاہ جالوت کی فوج کے مقابلے میں سفارہ بنی اسرائیل کے بادشاہ حضرت طالوت کے لشکر میں ایک کم عمر نوجوان بھی اپنی گلیل کے ہمراہ شامل تھا۔ کیونکہ نو عمر تھا، اس وجہ سے اسے اسلحہ نہیں دیا گیا تھا۔ اس نوجوان کا نام داؤد علیہ السلام تھا۔ پیارے دوستو، فلسطین کا حکمران جالوت اپنی طاقت اور کثیر لشکر کے زوم میں بنی اسرائیل کو ہر صورت میں غلام بنانے پر تیار تھا۔ طالوت مقابلے کی سکت نہ رکھتا تھا اور پریشان تھا۔ مجلس مشاورات بلائی گئی اور وہاں یہ تجویز منظور کی گئی کہ بنی اسرائیل کا جو جوان جالوت سے مقابلہ کر کے اسے ہلاک کرے گا، اسے نہ صرف نصف سلطنت کا مالک بنا دیا جائے گا، بلکہ سردار طالوت اپنی خوبصورت بیٹی کی شادی بھی اس سے کر دیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام مستقبل کے اس خوبصورت لیکن ذمہ دار دور سے بے خبر جنگلوں میں بیر بکریاں چراتے رہے اور ساتھ ساتھ اپنے دل پسند مشغلے میں بھی محور رہے۔ داؤد علیہ السلام گلیل چلانے میں مہارت رکھتے تھے۔ ان کے پاس ہم وقت ایک لاٹھی، ایک غلیل اور ایک تھیلی میں چھوٹے چھوٹے پتھر ہوا کرتے تھے۔ ان کے فن نشانہ بازی میں مہارت کا علم بنی اسرائیل کو بھی تھا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ داؤد کی گلیل کا نشانہ بننے والی چیز ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ ان کی بہادری کے قصے بھی مشہور تھے۔ یہ بات بھی عام تھی کہ وہ جنگل میں شیر پر سواری کیا کرتے تھے۔ ایک روز وہ بکریوں کو لے کر جنگل کی طرف جا رہے تھے کہ ایک پتھر سے آواز آئی، اے داؤد،
میں وہ پتھر ہوں جس سے ہارون علیہ السلام نے اپنے دشمن کو قتل کیا تھا، مجھے اٹھا لیجئے، میں کسی دن آپ کے بھی کام آؤں گا۔ داؤد علیہ السلام کی حیرت فطرتی امر تھی، بہرحال وہ پتھر کی فرمائش رد نہ کر سکے اور اسے اٹھا کر اپنے تھیلے میں ڈال لیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 3 پتھر ملے، ایک نے کہا میں ہارون کا پتھر ہوں، مجھے اٹھا لو، دوسرے نے کہا میں موسیٰ کا پتھر ہوں، مجھے اٹھا لو، تیسرے نے کہا میں وہ پتھر ہوں جس سے وہ ظالم بادشاہ ہلاک ہوگا، مجھے اٹھا لو۔ ایک پتھر سے آواز آئی، اے داؤد، میں موسیٰ کا پتھر ہوں، میں وہ پتھر ہوں جس سے انہوں نے اپنے اور اپنے خدا کے دشمن کو ہلاک کیا تھا، مجھے اٹھا لیجیے، کسی روز میری ضرورت آپ کو پڑ سکتی ہے۔ داؤد علیہ السلام حیرت زدہ تھے کہ ایک عرصے سے اس جنگل میں آنا جانا لگا رہتا ہے، لیکن کبھی ایسا نہ ہوا جو کچھ آج ہو رہا ہے۔ اسی فکر میں وہ چلے جا رہے تھے کہ ایک اور پتھر کی آواز نے انہیں رکنے پر مجبور کیا۔ اے داؤد، میں اللہ کے نبی داؤد کا پتھر ہوں، میں ہی وہ پتھر ہوں جس سے آپ جالوت کا خاتمہ کر کے سلطنت ہی نہیں نبوت کے بھی حقدار ہوں گے۔ آپ پر حیرت اور استجاب کی کیفیت تو یقیناً طاری تھی، لیکن آپ خوف زدہ نہ تھے۔ آپ نے وہ تیسرا پتھر بھی اٹھا کر اپنے تھیلے میں ڈال لیا۔ ابھی وہ پتھر بقیہ 2 پتھروں سے ٹکرایا ہی تھا کہ داؤد علیہ السلام کے دیکھتے ہی دیکھتے تینوں پتھر ایک دوسرے میں ضم ہو کر ایک بڑے پتھر کی شکل اختیار کر گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ان معجزوں سے اندازہ لگا چکے تھے کہ اللہ ان کے سپرد کوئی ذمہ داری کرنا چاہتا ہے۔ اس تخیر کی فضا کو قائم ہوئے زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ بادشاہ طالوت کی جانب سے جانے والی پیشکش کی آواز ان کے کان میں پڑی۔ منادی کرنے والا ایک ہی اعلان بار بار دہرا رہا تھا۔ اعلان سنتے ہی انہیں پتھروں کی گفتگو یاد آئی اور وہ فوراً ہی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور اسے بتایا کہ میں ہی وہ نوجوان ہوں جو جالوت کو قتل کر کے اس کا سر آپ کے قدموں میں لا رکھے گا۔ یہاں آپ کو بھی اپنے وعدے کا پاس کرنا ہوگا۔ داؤد علیہ السلام کے لہجے میں ایسی فیصلہ کن قوت موجود تھی کہ بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص جو کہہ رہا ہے ضرور کر دکھائے گا۔ اس نے کہا مجھے اپنا وعدہ یاد ہے، تم جہاد کی تیاری کرو۔ جالوت جسم کو سامان حرب سے سجائے نہایت رونق اور تکبر سے شاہی سواری پر بیٹھا اہل ایمان کو دعوت جنگ دے رہا تھا۔ ابھی بنی اسرائیل کا یہ چھوٹا سا لشکر کوئی فیصلہ بھی نہ کر پایا تھا کہ اچانک ان کی صفوں میں موجود یہ کم عمر نوجوان عقاب جیسی برق رفتاری سے باہر نکلا اور جالوت کے سامنے پہنچ کر اسے للکارنے لگا۔ گوشت کے پہاڑ اور طویل القامت جالوت نہریت کے ساتھ نوجوان کو دیکھا تو حقارت سے بولا، جاؤ میری آنکھوں کے سامنے سے دور ہو جا، میں تجھے قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ بے خوف نوجوان نے جالوت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گرجدار آواز میں جواب دیا، لیکن تجھے قتل کرنا مجھے پسند ہے۔ پھر فلک پر چمکتے سورج کی روشنی میں ارض و سما نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ نوجوان کی گلیل سے گولی کی طرح نکلے پتھر سے جالوت کا متکبر سر پاش پاش ہو چکا تھا اور اس کا طاقتور جسم زمین پر پڑا ہوا تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے پتھر کپڑے میں باندھ کر گھما کر ماتھے پر مارا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ جالوت کی اسلحے سے لیس فوج کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا اور وہ بدحواس ہو کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ یوں نوجوان ایک چرواہا تھا جو سارا دن جنگل میں بکریاں چرایا کرتا تھا اور غلیل سے بکریوں کے قریب آنے والے درندوں کو مار بھگاتا تھا، لیکن قدرت نے اس نوجوان کے لیے بڑے فیصلے کر رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا اور پھر اسے نبوت اور رسالت کے عظیم منصب پر فائز فرمایا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا اور اللہ نے ان کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جن جن چیزوں کا چاہا انہیں علم دیا۔ پیارے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام سے قبل بنی اسرائیل میں نبوت آل لاوی بن یعقوب میں چلی آ رہی تھی، جبکہ بادشاہ دوسرے خاندان یہودا بن یعقوب میں تھی۔ لاوی اور یہودا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ دونوں اعزازات ایک ہی شخصیت میں جمع فرما دیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ انبیاء اکرام میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام ہی وہ پیغمبر ہیں جنہیں قرآن مجید نے خلیفہ کے لقب سے نوازا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے داؤد، ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے فیصلے کرو۔ قرآن کریم کی سورت بنی اسرائیل میں ارشاد ہے، اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور داؤد کو زبور عنایت کی۔ سورہ نساء میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے داؤد کو زبور بھی عنایت کی۔ زبور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس میں 150 صورتیں ہیں جو دعاؤں اور حمد و ثنا پر مشتمل ہے، تاہم ان میں حلال و حرام اور فرائض و حدود کا بیان نہیں ہے۔ زبور کے لغوی معنی پارے یا ٹکڑے ہیں۔ دراصل زبور کے نزول کا مقصد تورات کی تکمیل تھا، اس لیے گویا یہ تورات ہی کا ایک حصہ یا ٹکڑا ہے۔ زبور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے مزین ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دل نشین اور سحر انگیز لحن عطا فرمایا تھا۔ اب جب زبور کی تلاوت فرماتے تو وجد آفرین تلاوت سے مسحور ہو کر چرند پرند، درخت، پہاڑ، جن و انس، دریا اور سمندر سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں محو ہو جاتے تھے۔ اس لیے آج تک لحن داؤدی ضرب المثل ہے۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ داؤد علیہ السلام پر اللہ نے قرات کو آسان اور ہلکا فرما دیا۔ اپنے گھوڑے پر زین کسنے کا حکم فرماتے، اور اس سے پہلے کہ زین کسی جاتی آپ پوری زبور کو تلاوت کر چکے ہوتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت قرآن سنتے تو فرماتے، ابو موسیٰ تمہیں اللہ نے لحن داؤدی عطا فرمایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 9 سورہ مبارکہ، سورہ بقرہ، سورہ نساء، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ عصر، سورہ انبیاء، سورہ نمل، سورہ سبا اور سورہ سا میں 16 مقامات پر حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر ہے۔ بعض صورتوں میں تفصیل سے اور بعض میں مختصر طور پر ان کے حالات و واقعات بیان کیے گئے ہیں، جبکہ ان پر نازل کا 3 صورتوں میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ انبیاء میں فرماتا ہے، کتاب زبور پہاڑوں کو داؤد کے لیے مسخر کر دیا ہے کہ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور جانوروں کو بھی فرمان کر دیا تھا کہ صبح و شام ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی جمع کر دیا، اور سب ان کے فرما بردار تھے۔ مفسرین کے مطابق اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں، پرندوں اور جانوروں کو حکم دیا تھا کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں تو وہ سب بھی ان کلمات کو دہرائیں۔ جب وہ زبور کی تلاوت کرتے تو پرندے بھی ہوا میں ٹھہر کر ان کے ساتھ ذکر الہی میں شامل ہو جاتے۔ اس طرح پہاڑ، شجر اور دیگر جانور بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے۔ اللہ رب العزت نے پتھروں اور درختوں میں بھی ایک طرح کی زندگی رکھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہمیں ان کا شعور نہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ 7 آسمان اور زمین اور جو بھی ان میں ہے وہ سب اس کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ایسی کوئی چیز نہیں جو اسے پاکیزگی اور تعریف کے ساتھ یاد نہ کرتی ہو، اور یہ صحیح ہے کہ تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دوسرا معجزہ یہ عطا فرمایا کہ لوہے کو ان کے لیے موم کی طرح نرم فرما دیا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا کہ کشادہ زریں بناؤ اور کڑیوں کو اندر سے جوڑو اور نیک عمل کرو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عامش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، حتیٰ کہ بغیر آگ اور بٹھی کے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اسے ہر طرح سے موڑ لیا کرتے تھے۔ انہیں لوہا موڑنے کے لیے ہتھیار کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اور نہ کسی دوسرے اوزار کی ضرورت محسوس ہوتی تھی،
وہ موم کی طرح ہاتھ سے اس کی کڑیاں بنا لیتے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے شخص جنہوں نے کڑیوں کی انتہائی محفوظ زرہ بنائی وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہیں۔ اس سے پہلے صاف چادر کی زرہ بنتی تھی۔ ابن شوذب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام دن میں ایک زرہ بنا لیا کرتے تھے جو 600 درہم میں فروخت ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے اسے یعنی داؤد کو تمہارے لیے لباس بنا کر ہنر سکھایا تاکہ لڑائی کے زر سے تمہارا بچاؤ ہو سکے۔ تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن عساکر کی روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنی خلافت کے زمانے میں بیس بدل کر بازاروں میں جایا کرتے اور لوگوں سے پوچھا کرتے کہ داؤد کیسے آدمی ہے، چونکہ سلطنت میں عدل و انصاف عام تھا اور لوگ آرام و عائش سے رہتے تھے، کسی کو حکومت سے شکایت نہ تھی، اس لیے آپ جس سے بھی سوال کرتے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی تعریف ہی کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تعلیم کے لیے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا تو آپ نے حسب عادت اس سے بھی وہی سوال کیا۔ فرشتے نے جواب دیا، داؤد بہت اچھے آدمی ہیں، وہ اپنے نفس اور اپنی آرائت کے لیے بہتر ہیں، مگر ان میں ایک عادت ایسی ہے وہ نہ ہوتی تو کامل انسان ہوتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا وہ کیا عادت ہے؟ فرشتے نے کہا وہ اپنے اہل و عیال کی خرچ کے لیے بیت المال میں سے لیتے ہیں۔ یہ بات سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ مجھے کوئی ایسا کام سکھا دے جو میں اپنے ہاتھوں سے کروں اور اس کی اجرت سے اہل و عیال کے اخراجات پورے کر سکوں، عوام کی خدمت اور سلطنت کے تمام کام بلا معاوضہ کروں۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور انہیں زرہ بنانے کا ہنر سکھا دیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو صاحب قوت تھے اور بے شک وہ رجوع کرنے والے تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بہت زیادہ عبادت میں مصروف رہنے کی جانب اشارہ فرمایا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز اور سب سے زیادہ محبوب روزے حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ وہ نصف رات تک سوتے، پھر اٹھ کر رات کا تہائی حصہ عبادت میں کھڑے رہتے اور رات کے آخری حصے میں سو جاتے۔ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ناغہ کرتے۔ دن کے 24 گھنٹوں میں وہ خود یا ان کے گھر کا کوئی نہ کوئی فرد عبادت میں مشغول رہتا، یعنی کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے جس میں وہ یا ان کے گھرانے کا کوئی فرد مصروف عبادت نہ ہو۔ چنانچہ آپ نے ایسا ہی نظام و اوقات مرتب کر رکھا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ان کے دل میں احساس فخر جاگا اور اپنی اور اپنے گھرانے کی عبادت گزاری پر خوش ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ توفیق عبادت بھی میری عطا کی ہوئی ہے، میری مدد شامل نہ ہو تو یہ تیرے بس کی بات نہیں۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک دن جب آپ اپنے نظام و اوقات کے مطابق عبادت میں مصروف تھے اور آپ کے خاندان کے کسی اور فرد کی عبادت کا وقت نہ تھا، آپ کی عبادت میں ناگہاں 2 اشخاص دیوار پھاند کر آئے۔ آپ گھبرا گئے، لیکن انہوں نے کہا ہم اپنے ایک مقدمے کے فیصلے کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ میرے اس بھائی کے پاس 99 دمبیاں ہیں جبکہ میرے پاس ایک ہی ہے۔ یہ زبردستی مجھ سے میری دمبی لینا چاہتا ہے۔ بعض روایات میں اونٹوں کا ذکر بھی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تیری دمبی اپنی دمبیوں میں ملانے کے لیے تجھ سے مانگتا ہے، بے شک ظلم کرتا ہے۔ یہ وقت آپ کی عبادت کا تھا کہ نہ کہ عدالت لگانے کا۔ آپ نے صرف مدعی کا بیان سنا اور فیصلہ سنا دیا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ مقدمہ معمولی نوعیت کا تھا، سبھی جانتے ہیں کہ اس کا کیا فیصلہ ہوگا۔ پھر اتنا عام بھی نہ تھا کہ فریق دیوار پھاند کر عبادت گاہ میں آ گئے۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام جان گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے تھے جو آپ کا امتحان لینے آئے تھے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پس انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کی اور سجدے میں گر پڑے اور رجوع کیا۔ پیارے دوستو، یہاں کا استخارہ جو مذکور ہے اس کا پس منظر
اسرائیلیت کی وضاحتوں میں آیا ہے۔ یہ واقعہ علامتی پس منظر رکھتا ہے۔ داؤد علیہ السلام کے دل میں کسی خواہش نے سر اٹھایا جو ایک نبی کی شایان شان نہ تھی۔ ادھر جب ان کا دھیان گیا تو آپ نے توبہ استغفار کی۔ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کے ساتھ حکومت بھی عطا فرمائی تھی۔ آپ فن خطابت کے ماہر تھے، جب آواز بھی خوبصورت پائی تھی، لہٰذا درس تبلیغ اور اوعظ و نصیحت کے ذریعے بنی اسرائیل میں جذبہ جہاد ابھارا اور انہیں کفار مشرکین کے ساتھ جنگ پر آمادہ کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور ہم نے اسے یعنی داؤد کی حکومت کو مضبوط کیا اور انہیں حکمت نبوت اور فیصلے کی قوت عطا فرمائی۔ بہت تھوڑے عرصے میں فلسطین، عراق، شام، دمشق، شرق اردن اور خلیج عقبہ سے فرات تک جزیرۃ العرب کے بیشتر علاقے ان کے زیر نگین آ چکے تھے۔ ایک مرتبہ دو اشخاص ایک بیل پر کے ملکیت کا مقدمہ لے کر حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فیصلے کے لیے دوسرے دن انہیں طلب کیا۔ رات کو خواب میں حکم ہوا کہ دعوے دار کو قتل کر دیا جائے۔ صبح جب دونوں حاضر ہوئے تو آپ نے مدعی کو قتل کرنے کا حکم سنا دیا۔ وہ بہت حیران ہوا کہ بیل بھی میرا اور سزائے موت بھی مجھے ہی سنائی جا رہی ہے۔ بہرحال وہ جان گیا کہ داؤد علیہ السلام کو وحی کے ذریعے اصل واقعے کا علم ہو چکا ہے، چنانچہ اسے صحیح بات بتانا پڑے کہ آج رات میں نے مدعی کے باپ کو دھوکے سے قتل کر دیا، پس اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے آپ کو قصاص کا حکم دیا۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام نے اس کے قتل کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل کے ہر شخص پر آپ کی ہیبت اور بڑھ گئی۔ سبھی پہلے ہی آپ کی فراست اور عقل و شعور کے قائل تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اور ہم نے اس کی سلطنت کو مضبوط کر دیا تھا اور اسے حکمت دی تھی، اور بات کا فیصلہ کرنا مؤخرین نے کتب کتاب میں لکھا ہے کہ ایک خاتون حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اے خدا کے نبی، آپ کا پروردگار عادل ہے یا ظالم؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، تیرا ناس ہو اے خاتون، وہ کیا بات کر رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ تو سراسر عادل اور منصف ہے، وہ ذرا برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ بس اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ تمہارا قصہ کیا ہے؟ اس عورت نے اپنا قصہ بیان کرنا شروع کیا تو اس عورت نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں ایک غریب عورت ہوں۔ میں دن بھر اور بعض اوقات راتوں کو جاگ کر سود کاٹتی ہوں۔ گزشتہ روز میں نے اپنا کاتا ہوا سود ایک سرخ کپڑے میں باندھ کر اسے بیچنے کے لیے بازار جانا چاہتی تھی تاکہ اس کی آمدنی سے بیٹیوں کے کھانے پینے کا بندوبست کر سکوں، لیکن اچانک ایک پرندہ مجھ پر ٹوٹ پڑا اور سرخ کپڑے کا ٹکڑا جس میں میں نے سود باندھ کر رکھا تھا، اسے گوشت کا ٹکڑا سمجھتے ہوئے لے اڑا۔ میں یوں ہی حسرت و یاد سے ہاتھ ملتی رہ گئی۔ اب میرے پاس کچھ نہیں کہ میں اپنی بیٹیوں کو کھانا ہی کھلا سکوں۔ ابھی وہ خاتون حضرت داؤد علیہ السلام سے اپنی داستان بیان کر رہی تھی کہ اتنے میں آپ کے دروازے پر دستک ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے آنے والے کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ اجازت ملتے ہی 10 تاجر یکے بعد دیگرے اندر داخل ہوئے، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں 100 دینار تھے۔ تاجروں نے عرض کیا، خدا کے نبی، ہمارے ان دیناروں کو مستحقین تک پہنچا دو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، میرے پاس یہ مال حاضر کرنے کا سبب کیا ہے؟ تاجروں نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، ہم سب ایک کشتی میں سوار تھے، اتفاقاً ایک زوردار آندھی آئی، کشتی میں ایک جانب سوراخ ہو گیا اور پانی کشتی میں داخل ہونا شروع ہو گیا۔ موت ہمیں سامنے نظر آ رہی تھی۔ ہم نے نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اس طوفان سے نجات دے دے تو ہر شخص 100 دینار صدقہ کرے گا۔ پانی کشتی میں تیزی سے داخل ہونے لگا اور ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے ہم اس سوراخ کو بند کر سکیں۔ ادھر ہم نے نظر مانی تو ادھر اللہ رب العزت نے ہماری مدد کا بندوبست کر دیا۔ ایک بہت بڑا پرندہ منڈلاتا ہوا کشتی کے اوپر سے گیا۔ اس کے پنجے میں ایک سرخ رنگ کی پوٹلی تھی۔ اس نے دیکھتے ہی دیکھتے وہ پوٹلی کشتی میں پھینک دی۔
ہم نے لپک کر اس پوٹلی کو پکڑا تو اس میں کاتا ہوا سود تھا۔ ہم نے فوراً اس سے کشتی کا سوراخ بند کیا اور اس میں سے داخل شدہ پانی کو ہاتھوں سے باہر پھینکنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد طوفان تھم گیا اور یوں ہم موت کے منہ سے بچ گئے۔ اب یہ صدقے کی رقم آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ جسے چاہیں اسے دے دیں۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام اس بیوہ عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، پروردگار تیرے لیے بحر و بر میں تجارت کر رہا ہے اور تو ہے کہ اسے ظالم گردان رہی ہے۔ پھر آپ نے وہ دینار اس خاتون کے حوالے کرتے ہوئے فرمایا، جاؤ انہیں اپنی بیٹیوں پر خرچ کرو۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اور تم ان لوگوں کو خوب جانتے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنے میں حد سے تجاوز کر گئے تھے تو ہم نے ان سے کہا ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ۔ مفسرین کے مطابق صورت مسخ ہونے کا یہ واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا۔ شہر انڈیا دریا کے کنارے آباد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں کے رہنے والوں کے لیے صبر کا امتحان لینے کی غرض سے ان پر یہ پابندی لگائی کہ وہ ہفتے کے تمام دن مچھلی کا شکار کر سکتے ہیں سوائے ہفتے کے دن۔ شہر والوں کے لیے یہ شرط معمولی تھی، لیکن جلد ہی انہیں اندازہ ہو گیا کہ مچھلیاں تو بہت ہوشیار ہیں۔ ہفتے کے 6 دن مچھیرے جال لگائے بیٹھے رہتے ہیں، لیکن کسی کے جال یا کانٹے میں ایک بھی مچھلی نہیں پھنستی۔ اب تو وہ پریشان ہوئے کہ کھانے کو اور نہ ہی بیچنے کو مچھلی آتی ہے۔ ان کی حالت روز بروز بری ہوتی جا رہی تھی۔ آخر شہر ایلیا کے دانا و بزرگ سر جوڑ کر بیٹھے اور ایک حل ڈھونڈا۔ اب ہر جمعے کی شام وہ ساحل پر گڑھے کھود ڈالتے اور دریا تک نالیاں بنا لیتے۔ ہفتے کے روز مچھلیاں پانی کے ساتھ ان گڑھوں میں آ کر پھنس جاتی، ماہی گیر نالیاں بند کر دیتے اور اتوار کو انہیں پکڑ کر کھاتے اور فروخت کرتے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ 40 سال تک یہ نافرمانی کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے چونکہ انہیں چھوٹ دی ہوئی تھی، اس لیے وہ اسے حق سمجھ رہے تھے، یہاں تک کہ داؤد علیہ السلام کا زمانہ آن پہنچا۔ آپ نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی، انہیں عذاب الہی سے ڈرایا، لیکن وہ باز نہ آئے۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی تھی، ان پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مچھلی کے گوشت نے ان کے پیٹ میں ایسی اذیت ناک صورت پیدا کی کہ ان کی جلد نے بندروں کی کھال کی شکل اختیار کی اور ان کی صورتیں بندروں کی شکل میں بدل گئیں، لیکن اس طرح کے ہر مرد عورت اور بچہ پہچانا جاتا تھا۔ بوڑھے لوگ سور کی شکل میں دکھائی دینے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پوری قوم 3 دن کے اندر اندر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر ختم ہوئی۔ تفسیر قرطبی بھی ہے کہ یہود نے تو شروع میں ہیلے بہانے کر کے مچھلیاں پکڑی، پھر عام طور پر شکار کھیلنے لگے تو ان میں 2 جماعتیں ہو گئی۔ ایک جماعت علماء صالح تھے جو انہیں اس کام سے روکتے تھے، جبکہ دوسری جماعت نافرمان افراد پر مشتمل تھی۔ پھر بستی کے بھی 2 حصے کر لیے گئے اور ان کے باہمی تعلقات منقطع ہو گئے۔ ایک روز محسوس ہوا کہ جس حصے میں نافرمان رہتے ہیں وہاں بالکل سناٹا ہے۔ جب وہاں جا کر دیکھا گیا تو وہاں رہنے والوں کی صورتیں مسخ ہو چکی تھیں۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے جوان بندر اور بوڑھے خنزیر بنا دیے گئے تھے، مگر وہ اپنے رشتہ دار انسانوں کو پہچانتے تھے اور ان کے قریب آ کر روتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں منقول ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا وہی مسخ شدہ شکلوں والے یہودی ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر مسخ صورتوں کا عذاب نازل کرتے ہیں تو ان کی نسل نہیں چلتی، بلکہ چند روز میں ہلاک ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے ہی سے موجود تھے۔ پیارے دوستو، ستارہ داؤدی یعنی سٹار آف ڈیوڈ 6 کونوں والے ستاروں کو کہا جاتا ہے، جو 2 متساوی اضلاع تکونوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک نیچے سے اوپر کی جانب اور دوسرا اوپر سے نیچے کی جانب۔ اس علامت کی ابتدا کہاں سے ہوئی، اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض اسے حضرت داؤد علیہ السلام کی ڈال قرار دیتے ہیں، لیکن بعض اسے
چھٹی اور 7ویں عیسوی کی ایجاد قرار دیتے ہیں، جو یہودی عرفہ کے ہاں تقدس کی حامل سمجھی جاتی ہے۔ یہ یہودی شناخت اور یہودیت کی ایک عام طور پر تسلیم شدہ علامت ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 100 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ نے وسیع اور سلطنت پر 40 سال حکومت کی۔ پیارے دوستو، ابن جریر بیان کرتے ہیں کہ اہل کتاب کا خیال ہے کہ داؤد علیہ السلام کی عمر 77 سال تھی، لیکن یہ غلط ہے۔ پیارے دوستو، آپ کی وفات کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام بہت زیادہ غیرت مند تھے۔ جب آپ علیہ السلام باہر جاتے تو تمام دروازے بند کر کے جاتے۔ ان کی عدم موجودگی میں ان کے گھر میں کوئی داخل نہ ہو سکتا تھا۔ آپ ایک دن باہر تشریف لے گئے اور گھر کا دروازہ بند کر دیا تو آپ کی بیوی دروازے سے جھانکنے لگ گئی۔ کیا دیکھتی ہے کہ ایک آدمی گھر کے درمیان میں کھڑا ہے۔ اس نے گھر کے دیگر افراد سے پوچھا کہ یہ آدمی کہاں سے گھر میں آیا ہے، جبکہ دروازہ تو بند تھا۔ اللہ کی قسم، داؤد علیہ السلام ہمیں ذلیل و رسوا کریں گے۔ تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لے آئے تو وہ آدمی اس طرح گھر کے درمیان میں کھڑا تھا۔ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں وہ ہوں کہ میں بادشاہوں سے نہیں ڈرتا اور پردے میرا راستہ نہیں روک سکتے۔ داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اگر ایسا ہے تو پھر تم ملک الموت ہو۔ میں اللہ کے حکم موت کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کچھ دیر ٹھہرے، پھر آپ کی روح قبض کر لی گئی۔ جب آپ کو غسل دیا گیا اور کفن پہنا دیا گیا اور معاملات سے فارغ ہوئے تو سورج طلوع ہوا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا کہ وہ آپ کو سایہ کریں۔ پرندوں نے آپ پر سایہ کیا حتیٰ کہ زمین پر اندھیرا چھا گیا۔ پھر آپ نے پرندوں کو حکم دیا کہ اپنے پروں کو سکڑ لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے ہمیں دکھا رہے تھے کہ پرندوں نے کیسے سایہ کیا۔ آپ علیہ السلام کا مدفن صہیون میں ہے، جہاں آپ کے آباء و اجداد بھی مدفون ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام ہفتے کے دن اچانک وفات پا گئے اور پرندوں کی ٹکڑیاں آپ کی طرح ان پر سایہ فلک رہیں۔ آپ کے جنازے میں شریک صرف علماء بنی اسرائیل کی تعداد 40,000 تھی، جبکہ عوام الناس کی کثیر تعداد اس کے علاوہ تھی۔ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات کے بعد اس قدر رنج و غم کسی اور کی وفات پر نہ ہوا تھا جتنا حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات پر ہوا تھا۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے، اور اگر ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔